عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ آپ سے وضو کا طریقہ پوچھتا تھا۔ آپ نے اسے تین دفعہ اعضائے وضو دھو کر دکھائے، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے۔ جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے بڑھا اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 140۔ عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے سوا ہمیں لوگوں سے الگ کوئی خصوصی حکم نہیں دیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم وضو مکمل اور اچھی طرح کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گدھوں کی گھوڑیوں سے جفتی نہ کرائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 141۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو مکمل اور اچھی طرح کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 142۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس طرح وضو مکمل کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے لیے 5 نمازیں درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان چیزوں کی خبر نہ دوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ غلطیاں مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، مشقت اور نہ چاہتے ہوئے وضو مکمل اور اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد اگلی نماز کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط۔ سنن نسائی حدیث نمبر 143۔